والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، الحمدللہ آج کامرا گاؤں میں تقریباً دونوں کامروں میں یہ حصہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ چھوٹا کامرہ بتایا گیا، نہیں بڑا بھی کامرہ۔ ماشاءاللہ یہ کامرا گاؤں میں یہ عظیم اجتماع اور اتنے دور دراز سے ہمارے مہمان آپ حضرات کو قرآن اور پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے، آپ سننے کے لیے اہل مدرسہ اور مسجد والوں نے یہ سارا انتظام کیا، جس کی وجہ اور بنیاد یہ ہے کہ یہاں پر 4 بچوں نے قرآن کریم زبانی یاد کیا اور مکمل ہوا ہے۔ اس خوشی میں الحمدللہ یہ اجتماع ہوا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نماز میں ہم کہتے ہیں آمین ایسا کہو، اب تو جی آمین نماز میں تو آپ کو کہا ہوا ہے نا آمین آہستہ کہو، کیونکہ سارے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، کسی کی نماز خراب نہ ہو۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ اب ایک بات ہے سیکھنے سکھانے کی، تو ایسے موقع پر تو نماز کے اندر بھی جس وقت قنوت نازلہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، یہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بخاری میں آتا ہے، تو وہ اس موقع پر بھی وہ آمین اونچی کہی گئی۔ تو اس لیے میں نے ایک دعا کہی ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ جب دعا مور کے بغیر رہ جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا مور کیا ہے؟ وہ آمین کا کلمہ ہے۔ تو میں نے دعا کی ہے کہ اللہ ایسی خوشی ان بچوں کو، ان کے ماں باپ کو اور ان کے اساتذہ کو ہوئی ہے، اللہ یہ سب ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ شاہ صاحب کو تاکہ پتہ چلے کہ میں ملتان سے آیا ہوں، تو کم از کم میرے سامنے زندہ مخلوق تشریف فرما ہے۔ تو اس لیے جب آپ تھوڑی سی بیداری اور زندگی کا ثبوت دیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ اللہ ان کے دل و دماغ میں بھی قرآن اور سنت، وہ یہ ہمارے تجربے کی بات ہے، ویسے نہیں کہہ رہا، کہ جب آدمی سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ان کا ذوق جو ہوتا ہے، ان کی توجہ جو ہوتی ہے، یہ خصوصی طور پر بولنے والے کے لیے خاص رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ اللہ سینہ کو شرح صدر فرماتے ہیں، اور اللہ کی بات جو ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے بندہ پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ اور ہم الحمدللہ ان کی اس خوشی پر ہم بھی خوش ہیں کہ نہیں؟ یقیناً اللہ جیسے ان کو ثواب دے رہا ہے، ہماری خوشی پر بھی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم آئے ہیں، تو بس وہ کہتے ہیں نا، اس نیت سے بیٹھیں گے آپ، اس غرض سے بیٹھیں گے۔ ابھی آپ نے کاظمی صاحب سے کتنا اچھا کلام سنا ہے، اور یہ بات انہوں نے جو کہی ہے کہ لوگوں کو سنا دو پیغام نبی کہ مصلی پر کون آئے۔ تو حدیث ہے نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ یہ آپ کو سنا رہے تھے کہ آقا جناب محمد مصطفیٰ، پھر تو ساری آواز کٹ گئی،
شاہ صاحب ذوقی بندے ہیں تو ذوق آپ کا دیکھنا چاہتے ہیں. حضور کا نام آئے تو اس میں شرم کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی زبان میں آکھاں اتنے شرمے کی ضرورت نہیں، شرمے دیا اور جائیاں بہو نے. یہ شرم آندھی آواز کرنے ہو، یہاں شرم کی ضرورت نہیں. یہاں پر حضور پر درود پڑھنا ہے، آقا کا نام آئے تو ذوق سے اور محبت سے یہ آواز آنی چاہیے. اور اسی طرح جب کسی صحابی کا ذکر آئے تو وہاں پر کیا گونج ہونی چاہیے؟ یہ کیا ہونی چاہیے؟ درود پڑھنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے. قرآن میں ہر جگہ اللہ نے خود کہا ہے نا، اللہ نے رضی اللہ خود کہا ہے، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر میں اس طرح کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ رضی اللہ صحابہ پر کہنا یہ اللہ کی سنت ہے، تو اس کو اپنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو کہو گے نا یار ثابت سارے ہی نبی کے عاشق بیٹھے ہو، سارے ہی نبی سے محبت کرنے والے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ سب کو حضور کے ساتھ محبت ہے. میں اپنی زبانہ سے گل آکھاں اس ماحول دے مطابق کہ جس نال محبت ہوئے تے چنگے بندے او ہوندے نے کہ جس نال محبت ہے اپنے محبوب دے محبوبہ نال بھی محبت کرے. یا انجو نہیں سمجھے ہو؟ اپنے سنگیاں دے سنگیاں نال بھی محبت ہوندی ہے، چنگیاں لوکاں دی سنگیاں دے سنگیاں نال بھی محبت ہونی ہے. اور اگر سنگی آکھے میرا سنگی ہے لیکن اس سے سنگیاں نال محبت نہ کرے تو اے محبت کوئی بھی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، بندہ اگر ماں باپ کا نافرمان دنیا میں رہے اور ہن ماں باپ نافرمانی اس کی دیکھتے دیکھتے دنیا چھوڑ گئے نے، اسا ہون پریشانی لے کوئی ہے کہ میں تے نافرمانی کر رہا ماں پیو دی، ہون کے کرا کہ بھول کے مسیتیاں آیا مسئلہ سنیا اس کے ماں پیو دی نافرمانی نقصان دے وے تے اسا فکر لگی ہے نا. تو آقا فرمانے نے کہ ہون بھی تو اپنے آپ نافرمانہ دی لسٹ وچوں کڑا کے تے فرما برداران دی لسٹ وچ آن سکنا. میں میری گل سمجھ رہے؟ میرے کوڑا دے حضرات مہمان بھی آئے میرے کو، چلو تساں سے گل ہے. فرمایا کس طرح؟ فرمایا ایک دے ہے کہ ماں باپ سے دعا کرے، دعا ہے کہ ماں پیو دے جڑے سنگت نے انہاں سنگتاں قائم کرے، کہ ماں پیو دے نافرمانہ میں چوں کٹ کے کس میں دیکھا ویسے. اور یار اگر تسی آتے ہو کہ سا محمد الرسول اللہ دی محبت ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام نال عشق ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی فرق ہے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ نبی دے سنگیاں نال بھی سنگت لا دو. نبی دے سنگی کون نے؟ جی ازواج مطہرات نال نبی علیہ السلام دی محبت ہے کہ نہیں؟ کتنی ہیں جی؟ اپنی بیٹیاں نال محبت ہے کہ نہیں جی؟ کتنی ہیں جی؟ ادھروں ادھروں گلاں کچھ اور بھی سننے رہنے ہو نا، خیال کریو جی. آپ لوگ اپنے نواسیاں نال بھی محبت، اپنے داماداں نال بھی، ایک ہی داماد نال یا جی جی تانا تسی اساں دینے ہو کہ اے نبی دی آلہ نہیں مننے، تے آپ ایک داماد مننے ہو تے دو نہیں من رہے ہو. پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں نہ مننے والے اسی ہاں کہ تسی ہو. اگلی گل تسی آنے ہو کہ اساں دے امام اور معصوم ہیں جی نا، امام بھی اور حتیٰ کہ اندرونی گل تے یہ ہے وے کہ امام دا درجہ نبوت تو بھی زیادہ، امام دا درجہ نبوت تو بھی، میں گل کچی نہیں کر رہے ہیں، ذمہ داری نال کر رہے ہیں، نبوت تو بھی. اور امامت دا ابتدا کتوں میں؟ حضرت علی تو
تسا نے بھی علی امام منیا، میں بھی امام مننا، سارے مسلمان بھی علی امام بولو علی امام اسی مننے ہیں تے علی دے اماماں نو بھی امام مننے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ علی دے علی نے اپنی زندگی میں جیسے کہ کاظمی صاحب نے فرمایا کہ سب تو پہلے امام حضور تو بعد کون بنیا؟ تے علی دا بھی امام ہے یا کہ نہیں؟ 2 سال 4 مہینے تقریباً مدینہ منورہ دے اندر مسجد دے اندر جمعہ اور امامت کون کرنا رہا؟ علی کتنی نماز پڑھنا رہا؟ جی بولو امام منیا تے علی نو مننا نے تے علی دے امام مان لو، جھگڑا ہی ختم، یقین کر لو۔ اگر آکھو نہیں اسی علی امام تے مننے ہاں، امام دے امام نہیں مننے ہاں، تے اے پھر بتا دا عقیدہ امامت بھی گیا۔ عمر امام منیا علی نے 1-2 دن نہ سے نہیں 10 سال، کتنا جی؟ 10 سال۔ حضرت عثمان ذو النورین نو امام منیا کتنا؟ 12 سال کولوں زائدہ۔ یار اسی تے دیکھو کوئی اختلاف والی گل نہ کرنے، اسی تے اس علی مننے ہاں، اس علی دے امام بھی مننے ہاں جساں علی نے مننے ہیں، کیونکہ علی نے مننے ہیں، علی نبی دا داماد ہے، نبی اس نال محبت کرنے نے، اور تواڈے ہاں وہ آل بیت کے اندر شامل ہے، ہم بھی اسا مننے ہاں، تو پھر اسی اس کی ہر گل بھی مننے ہاں، اس کی ادامہ بھی مننے ہاں، اس کی قضا بھی مننے ہاں، اور وہ قاضی بھی رہا تے 13 اماماں دے دور دے اندر قاضی بھی رہا، انہاں دا عہدہ بھی قبول کیتا ہے۔ اتنا تے پتہ نہیں آ رہا 13 دوراں دے اندر قاضی کون ہے؟ اس نے انہاں امیر امام بنے ہیں، خطیب بنے ہیں، اور اپنا پیشوا بنے ہیں، مصلی دا وارث بنے ہیں، ممبر دا وارث بنے ہیں، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بعد خلیفہ بلا فصل، امام بلا فصل صدیق نو منے ہیں، اسی کام مننے جھگڑا تو آئی مقدر۔ بہرحال عرض یہ کر رہے ہیں جو قرآن کریم ہے انشاءاللہ اس سے حضرت شاہ صاحب اور اسی طریقے دے چیزاں ساریاں چونکہ قرآن دے اندر موجود ہے نے، قرآن دا جس وقت اسی نا کننے ہاں یا اسی صحابہ اکرام دا نا کننے ہاں تو مقصد یہ ہونا ہے کہ صحابہ بھی قرآن وچ نے، اہل بیت بھی قرآن وچ نے، تے قرآن دے حوالے نال انہاں دی گل ہونی ہے نا، تے نہ اے کہ اسی او کسی دے گلاں لکھیاں یا کہ نہ اسی تے آخنے ہیں جڑی رب نے فرمائیے، نبی تے آئیے، صحابہ نے اہل بیت نے لکھی ہے۔ شاہ صاحب میں ایک گل کرنا ہونا حضرات، قرآن پاک نے ابتدا ہو رہی ہے سورہ بقرہ تو، اور ارشاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، ہر جگہ تیار ہے کتاب انزلناہ، یہی ہے کتاب کتاب۔ آپ حضرات سے میں پوچھتا ہوں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری کتاب تورات، کتاب آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام پر آئی کتاب، کتاب آئی، داؤد علیہ السلام پر آئی کتاب آئی، نبی پاک علیہ السلام پر بھی لکھی ہوئی کتاب آئی ہے؟ نہیں، سوچ کر جواب دو۔ آپ علیہ السلام کو کتاب اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ملی ہے؟ جی کیوں جی لکھی ہوئی ملی ہے؟ نہیں، جبرائیل نے آئے کہ کہاں پر قرآن کا نزول ہوا؟ علی قلبک، علی قلبک، آپ کے دل پر اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے، انہوں نے سنایا، پڑھا، اور آپ نے زبان سے پڑھا، دل میں لکھا گیا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن۔ لیکن جہاں شروع ہوتی ہے بات تو اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضور کو تو کتاب نہیں دی گئی، حضور کو تو کچھ سمجھ آ رہی نا، مت خیال کرو کہ کوئی قرآن بھی بندے کے حضور ملی ہے، ذرا بات میری سمجھنا۔
نزول قرآن کا کتابی شکل میں نہیں ہوا، وحی کے ذریعے نبی کے دل پر اتاری گئی، یہاں لکھا گیا، آپ نے پڑھا اور لکھوایا، آپ نے پڑھا اور بولو کتاب اس وقت بنی ہے جس وقت زبان محمد سے نکلی ہے اور کچھ ہاتھوں نے لکھی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں، کچھ ہاتھوں نے لکھی ہے، جن ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، رب اسی کو کتاب کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کو خبر دے رہی ہے، یہ باور کرانا چاہتی ہے، یہ شراب خوروں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ رب ذوالجلال کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کس کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے جی؟ کس کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے؟ صحابہ کے۔ تو جو صحابہ نے لکھی ہے کتاب تو وہ بنی ہے، رب اسی کو کتاب کہہ رہا ہے اور اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اسی کے بارے میں رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اسی کے بارے میں رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، اور اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ جو ذکر نازل ہوا کتابی شکل میں، اللہ کے نبی نے اس کو لکھوا لیا، جن ہاتھوں سے لکھوایا ان پر بھی اعتبار کرنا ہوگا، تو تب کتاب میں لا ریب کہنا صحیح بنے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہی کتاب ہے۔ تو بات یاد رکھیں، ایک تو اس بارے میں قرآن کی محفل ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو نازل کس نے کیا، لے کر کون کر آیا؟ جبرائیل آیا۔ کس کے پاس لے کر آیا؟ یہ وہی ہے جو حضور کے پاس اللہ نے بھیجا، صحابہ نے اس کو لکھا، اب پھر لکھ کر محفوظ کیا آپ کے فرمان کے مطابق، یکجا جمع کر دیا ایک لغت پر صدیق اکبر نے، اسی نسخے کو لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی نسخے تیار کر کے دنیا تک پہنچا دیے۔ جس وقت تک یہ ساری باتیں نہیں مانیں گے تو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، کتاب کے لکھنے والوں کو بھی ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، تبھی تو اعتبار آئے گا۔ لوگوں نے اسی لیے ان ہاتھوں کو خیانت والا ہاتھ قرار دینے کی کوشش کی تاکہ اللہ کی کتاب سے اعتبار اٹھ جائے۔ رب ذوالجلال نے اس لیے پہلے سے انتظام کر دیا کہ میں جب کتاب کی حفاظت اور اس کے لا ریب ہونے کو بیان کروں گا تو یہ نہیں بیان کروں گا کہ جو میں نے وحی کی ہے وہ محفوظ ہے، میں یہ کہوں گا جو کتاب ہے وہ لا ریب فیہ ہے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو، ان کے والدین کو یہ خوشی نصیب فرمائے اور سب کو مبارک ہو، اساتذہ کرام کو، اس مسجد کو، مدرسے کو اللہ آبادیاں نصیب فرمائے۔ مہمان حضرات تشریف لائے ہیں، حضرت شاہ صاحب کی محبت میں آپ بھی، اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس ایک ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، ایسے ساتھیوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے شاہ صاحب کو فون کیا غازی میں، ماشاء اللہ ٹائم دے دیا، ساتھیوں کی شوق ہوتی ہے، وقت پر آگے تو ایک محبت بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کا دین بھی جو آروں تک پہنچ جاتا ہے، یہی غرض ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو دین کے ہر شعبے میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت دنیا انتشار میں ہے، ہر لحاظ سے بھائیو دین میں بھی انتشار پیدا کیا گیا ہے۔ دعا کرو کہ ہمیں ان تمام انتشاروں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے ساتھ ہمیں جمع رہ کر، مل کر، ایک ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ان بچوں کے نام، وہ بچے آتے ہیں، آخری آیت پڑھتے ہیں برکت کے لیے، اور پھر ان کی دستر بندی کے بعد شاہ صاحب کا بیان ہے انشاءاللہ۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ، محض اس غرض سے ہم نے جو سننا ہے
اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. بس یہ بیٹھنا پھر رائگان نہیں جائے گا، بڑا قیمتی بن جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.